بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج جمعۃ المبارک ہے اور مئی کے مہینے کا آخری دن ہے، 31 مئی ہے۔ پھر اس کے بعد جناب جون شروع ہو رہا ہے اور جون کے حوالے سے ابھی سے خبریں آنے لگ گئی ہیں۔ 3 جون کو فل کورٹ بینچ بیٹھے گا اور سماعت ہوگی مخصوص نشستوں کے حوالے سے۔ اس سے پہلے تحریک انصاف کی درخواست پر سپریم کورٹ کی طرف سے 3 رکنی بینچ نے معطل کر دیا تھا فیصلہ پشاور ہائی کورٹ کا، جس میں مخصوص نشستیں نہیں ملی تھیں تحریک انصاف کو یا سنی اتحاد کونسل کو، بلکہ وہ دے دی گئی تھیں دیگر جماعتوں کو اور 2/3 اکثریت بنوا دی گئی تھی۔ تو وہ فیصلہ معطل ہوا تھا اس حد تک کہ جناب جو سیٹیں ملی تھیں دیگر جماعتوں کو، اتحادیوں کو، وہ ان سے واپس ہو گئیں، اور اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا ان کو مل سکتی ہیں، اور دوسرا تحریک انصاف کو کیا وہ سیٹیں سنی اتحاد کونسل کو ملتی ہیں، مخصوص نشستیں جن کا آئین میں ذکر ہے۔ اس پر فل کورٹ بنایا گیا ہے اور اس میں پھر قاضی فیصل صاحب ہوں گے، اس کی سربراہی کر رہے ہوں گے، چیف جسٹس صاحب خود اس میں بیٹھ رہے ہیں، جبکہ ابھی بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ابھی تو آپ نے ایک خط لکھا ہے ریویو کے حوالے سے، تو نظر آتا ہے کہ آپ پہلے ہی فیصلے دے چکے ہیں، سوچ چکے ہیں کہ ہر فیصلہ تحریک انصاف کے خلاف ہی آنا ہے۔ خیر جناب، یہ تو الگ ایک معاملہ ہے، اس پر ہم آگے بھی ہو سکا اگلی ویڈیو میں تفصیل سے بات کریں گے۔ لیکن ابھی جو خبریں آئی ہیں ان میں ایک خبر تو بہت گردش کر رہی ہے کہ FIA کی ٹیم اتنی تیزی سے پہنچی کہ اس نے ایک ریکارڈ بنا دیا ہے، اور دنوں میں، ورنہ کوئی عام آدمی آ کر درخواست دے تو ہوتا ہی نہیں۔ معاملہ ہے حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کا۔ سقوط ڈھاکہ کے حوالے سے عمران خان صاحب کے آفیشیل ہینڈل سے پوسٹ کی گئی سقوط ڈھاکہ کے حوالے سے ایک ویڈیو اور ایک ڈاکیومنٹری کی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک کچھ حصہ یہ کہنا چاہیے، تو اس ڈاکیومنٹری کا جو حصہ کیا گیا پوسٹ، اس پر جناب FIA ایکٹیو ہو گیا، کارروائی کا آغاز کر دیا، اور عمران خان صاحب سے ملنے FIA کی ٹیم پہنچی جیل میں۔ عمران خان نے ملنے سے انکار کر دیا اور تحریری طور پر FIA کی ٹیم نے جواب لے لیا۔ عمران خان نے اس پہ لکھا کہ میں کسی سے نہیں ملوں گا، کوئی بات نہیں کروں گا جب تک کہ میرے وکیل میرے ساتھ موجود نہیں ہوتے۔ اور دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ جو الزامات لگائے جا رہے ہیں یہ نان سینس ہے، یہ بیہودہ بات ہے، یہ نان سینس، بالکل بے وقوفوں والی باتیں ہیں جو یہ FIA کر رہا ہے۔ اب جناب FIA ویسے تو اتنی جلدی ایکٹیو نہیں ہوتا، لیکن ظاہر ہے دنوں میں ہی جناب یہ چند دنوں میں ہی پہنچ گئے ہیں وہ عمران خان تک۔ اچھا، اس کے ساتھ آپ دیکھیے کہ اور معاملات جو چل رہے ہیں ان میں عمران خان صاحب کی بہن ہیں علیمہ صاحبہ، وہ کہہ رہی ہیں کہ ہماری برداشت اب ختم ہو رہی ہے اور جوڈیشل کمیشن بنانا چاہیے 9 مئی کے حوالے سے۔ عدالتی محاذ پر ایک اور جیت ملی ہے تحریک انصاف کو، کیونکہ تحریک انصاف کا اتنا خوف ہے، یہ حکومت اصل میں عوامی خوف میں مبتلا ہے، اور اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں جو بھی ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، یا آپ دیکھیں کہ پولیس کا استعمال یا اس طرح ہتھ کنڈوں کا استعمال، اسی لیے ہے کہ حکومت کو خوف ہے کہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں نہیں، تو آپ نے دیکھا جس طرح ڈکٹیٹرشپ میں ہوتا ہے کہ دبا کے رکھو، تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ حکومت جب سے آئی ہے پچھلے 2 سال سے آپ دیکھ لیجئے یہی معاملات چل رہے ہیں۔ تو تحریک انصاف کو کسی بھی طرح سے جلسے کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں تو سوشل میڈیا پر اب قدغنیں لگ رہی ہیں کہ وہاں بھی نہ ہو سکے، گھروں میں بیٹھ کر بھی لوگ بات نہ کر سکیں، شیئر نہ کر سکیں، تو جلسے سے اتنے خوفزدہ ہیں۔ اپنی پریس کانفرنسز کرتے ہیں، عمران خان کا نام بھی نہیں، تصویر بھی نہیں، ویڈیو بھی نہیں، اتنا خوف ہے، اور ان کی پریس کانفرنسز کوئی دیکھتا نہیں۔ تحریک انصاف جلسہ کرے گی تو جناب اس کے چرچے ہوں گے، سوشل میڈیا پر ہوں گے، جلسے کی اجازت نہیں دینی۔ اور پورے پاکستان میں تحریک انصاف جلسہ کرنا چاہتی ہے، ایک تحریک کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، جو اب انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اچھا یہاں اجازت نہیں ملتی تو اور اس کا طریقہ ہے۔ لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ میں آخر کار چونکہ توہین عدالت کی کارروائی کا آغاز ہو گیا تھا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ جی اجازت کیوں نہیں دی جا رہی، اجازت دیں ان کو، پھر بھی جناب کمشنر صاحب نہیں دے رہے تھے اجازت اسلام آباد میں جلسے کی۔ تو اب توہین عدالت کی کارروائی جب آگے بڑھی تو انہوں نے کہا، لکھ کر دے دیا جی ہم نے اجازت دے دی ہے، کوئی 39 شرائط کے ساتھ، 39 شرائط ہیں، اس کے ساتھ جناب آپ جلسہ کر سکتے ہیں۔ اور روات میں، یعنی جہاں آج تک کسی پارٹی نے وہاں جلسہ نہیں کیا، وہاں کی اجازت دے دی ہے، یعنی نہ کوئی پہنچے، نہ کوئی وہاں جلسہ کر سکے، کچھ بھی نہیں۔ جس طرح ہوتا ہے نا پانی چھوڑ دے ہی کر دے، کچھ نہیں۔ اب جناب عدالت نے کہہ دیا ہے، توہین عدالت کا معاملہ ہے، تو عورتوں کو رکھنا ڈال سکتے ہیں، کام خراب کر سکتے ہیں۔ لیکن اس پر جناب شعیب شاہین صاحب نے کہا ہے کہ عدالت نے بھی یہ بات کی کہ جی اگر آپ اس سے مطمئن نہیں ہیں جس جگہ کی اجازت ملی ہے، کیونکہ آج تک وہاں تو جلسہ نہیں ہوا، 3 جگہوں پر ہی ہوتے ہیں جلسے اسلام آباد میں، تو پھر آپ الگ درخواست دیں۔ تو شعیب شاہین صاحب نے کہا جی ہم الگ درخواست دیں گے۔ انہوں نے کہا یہ تو ایسی ڈرامہ ہے کہ ہمیں ایسی جگہ کی اجازت دے رہے ہیں کہ جہاں آج تک کسی نے جلسہ نہیں کیا، وہاں لاجسٹکس کا مسئلہ ہے اور دیگر مسائل ہیں۔ لیکن یہ ضرور ہوا کہ ان کو اجازت دینی پڑی ہے۔ اب ایک اور راؤنڈ کیا شروع ہوگا تو لوگوں کو اور سمجھ آ جائے گی کب تک یہ دبا سکیں گے، کون سی پارٹی ہے جو اتنی گرمی میں جرأت کرے گی جلسہ کرنے کی۔ تو پھر بھی ان کو خوف ہے کہ نہیں تحریک انصاف کا جلسہ نہیں۔ ایک اور خبر یہ آئی ہے جی کہ شہباز شریف صاحب کے لیے مشکلات بڑھ گئی ہیں اور 2 ہفتے کی ان کو مہلت ملی ہے
وفاقی حکومت نے 2 ہفتے میں لاہور ہائی کورٹ میں درخواست کا جواب دینا ہے کہ شہباز شریف نے، وزیر اعظم نے توہین عدالت کی ہے، اور اس پر تو خود سپریم کورٹ میں ریمارکس آئے کہ ترمن اللہ صاحب نے کہا کہ ہم کالی بھیڑیں نہیں ہیں، ہم بھیڑیں ضرور ہو سکتی ہیں لیکن کالی بھیڑیں نہیں ہیں۔ بتا دیں جا کر شہباز شریف کو، وزیر اعظم کو، اٹارنی جنرل کو کہا، انہوں نے کہا نا بلیک شیپس ہیں، یہ کالی بھیڑیں ہیں جو عدلیہ میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ اور اس کے بعد اٹارنی جنرل نے تو کہا کہ نہیں، یہ بیان ذرا ریٹائرڈ جج کے بارے میں تھا۔ بھائی ریٹائرڈ جج کون سا ریلیف دے رہے ہیں عمران خان کو؟ شہباز شریف نے کہا کہ جی کچھ جج ہیں جو عمران خان کے حق میں فیصلے دے رہے ہیں، یہ کالی بھیڑیں ہیں اور عمران خان باہر آنا چاہتے ہیں، رہا ہونا چاہتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی شہباز شریف ہوں تو یہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان باہر آ جائے، اس کے بعد تو یہ ان کو لگتا ہے کہ ہم اندر ہوں گے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ عمران خان کی باتیں مان لیں تو ہم اندر ہوں گے، تو نئے کیسز بنانے کی تیاری ہو رہی ہے۔ لیکن ہو یہ رہا ہے کہ جتنے کیسز بن رہے ہیں عمران خان اور مقبول ہو رہا ہے، اور آخر کب تک ان کی پارٹی کی مقبولیت بڑھ رہی ہے، لوگ اس طرف دیکھ رہے ہیں۔ لوگ جتنے چاہتے چلے جائیں گے تو آپ کس پر حکومت کریں گے؟ لوگوں کی امنگوں کے خلاف آپ کب تک چلا لیں گے کام، کتنا چلا لیں گے، اور اتنا ہی آپ اپنا ووٹ بینک ختم کرتے چلے جائیں گے، جو مرضی کر لیں۔ اب یہ بھی ایک تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے نون لیگ کے اندر، یہ میں آپ کو پکی خبر دے رہا ہوں، اور نون لیگ کے جو لوگ ہیں یا ان کی خبر رکھتے ہیں، انہوں نے یہ خبر دی ہے، سینئر صحافی، کہ جی خدشہ ہے، اور نون لیگ نے اب تیاری کر لی ہے کہ ہم بڑا سخت جواب دیں گے اگر عمران خان سے کوئی بات کی جائے۔ ہم نے کیا نہیں کیا، ہم 9 مئی کے حوالے سے دیکھیں، ہم نے اپنی سروسز دی ہیں، ہم نے جناب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بڑا زبردست جو وہ کہتے ہیں ہم کر رہے ہیں، پھر ہر طرح سے ہم ساتھ ہیں، سارے کام ہم کر رہے ہیں جو کہا جاتا ہے، تابعداری بھی ہے، سب کچھ ہے۔ تو اگر اب بھی عمران خان سے بات کی جاتی ہے تو یہ تو ہم بڑا سخت رد عمل دیں گے۔ اب عمران خان کے پاس عوامی مینڈیٹ ہے، عوامی مقبولیت ہے، ان کے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، تو بس زبردستی اقتدار ہے، تو اس لیے ان کو خوف ہے کہ وہ ادھر نہ چلے جائیں، تو ہم ڈرا رہے ہیں، دھمکی دے رہے ہیں، خبردار عمران خان سے کوئی بات کی نہیں تو دیکھیں ہم بڑا سخت موقف اپنا لیں گے۔ یہ باتیں ہو رہی ہیں، تو یہ خوف ان کو کھایا جا رہا ہے، عوام کا خوف اور عمران خان کا خوف کہ جی یہ ادھر نہ چلے جائیں، کچھ یہ نہ ہو جائے۔ آخر کب تک یہ سلسلہ چلے گا؟ تو جناب یہ ایک تو شہباز شریف صاحب کو بھی بلاوا آ گیا ہے، ان سے وفاقی حکومت سے جواب طلب کر لیا گیا کیوں نہ توہین عدالت کی کارروائی شروع کی جائے، تو بتائیں اس پر کہ یہ جو بات کی گئی ہے سپریم کورٹ کے ججز یا ججز کے خلاف، عدلیہ کے خلاف، اس پر اب وہ ایک سوچے سمجھے پلان کے تحت کی گئی ہے، دباؤ میں لانے کی کوشش ہے کہ جی عدلیہ جو ہے کسی طرح عمران خان کے حق میں فیصلہ نہ دے دے۔ 9 مئی کو جلاؤ گھیراؤ مقدمات بے شمار ہیں عمران خان کے خلاف۔ اب بانی پی ٹی آئی کی عبوری ضمانتوں میں بھی توسیع کر دی گئی ہے، کچھ میں تو ان کو بریت مل گئی ہے، بری کر دیا گیا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ جناب اب تحریک انصاف نے بھی سوچ لیا کہ اچھا ایسے تو پھر ایسی صحیح۔ ایک تو سینٹرل لیڈرشپ جو ہے وہ اتنی اگریسو نہیں ہے، اس سے بھی لگ رہا ہے عمران خان خوش نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے کہ علی گنڈا پور کو مزید ذمہ داریاں دی جائیں، خیبر پختونخوا میں جو لوگ ہیں ان کو مزید ذمہ داریاں دی جائیں، اور یہ بھی ہو رہا ہے کہ پنجاب اور سندھ میں چونکہ اس طرح اجازت نہیں مل رہی تو اب احتجاجی تحریک شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، اور اب پشاور میں تیاریاں شروع ہیں، وکلاء کنونشن بھی وہاں منعقد ہوں گے اور وہاں سے احتجاجی تحریک کا آغاز ہوگا۔ اور میں آپ کو پہلے یہ بات بتا چکا ہوں کہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا یہاں سے تحریک کا آغاز ہوگا، اور اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ساتھ ہوں گے۔ یہ چیزیں طے ہو گئی ہیں، بس باقی تفصیلات طے ہو رہی ہیں، اور سینٹر کے خلاف ایک بہت خطرناک بہت بڑی تحریک چلنے جا رہی ہے، اور اس میں جناب جو دیگر جماعتیں ہیں وہ بھی شامل ہوں گی۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا پر آپ نظر رکھیے گا۔ تو ایک تو یہ کہ آخر کار چلیں، تحریک انصاف کو اسلام آباد میں اجازت ملی ہے، کام تو شروع ہوا، اب اگلی درخواست ہوگی جی جہاں ہم کہتے ہیں وہاں پر اس پر اعتراض کوئی آئے گا ہی معقول، تو پھر ظاہر ہے عدالت اپنے ہی کہے سے پیچھے کیسے ہٹے گی، یہ معاملہ چل نکلا ہے۔ اور اس میں اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ بشرا بی بی کے وکیل عثمان ریاض گل کی انسداد دہشت گردی، عدالت اسلام آباد سے 12 جون تک عبوری ضمانت منظور۔ اب جناب یہ تو ابھی کوئی وکیل نہیں چھوڑا تحریک انصاف کا، جتنے بھی تھے ان سب کے خلاف جناب خاور مانیکا کی عزت پر حرف آ گیا، ایک تھپڑ پڑا ہے تو اس پر انسداد دہشت گردی کے تحت، دہشت گردی ہو گئی ہے ان کو تھپڑ مارنا، اس کے تحت مقدمات درج ہو گئے ہیں۔ اور یہاں پر رؤوف حسن کے ساتھ کیا کچھ ہو گیا لیکن وہ خواجہ سراؤں کا نہیں پتہ لگ رہا جی، انہوں نے میک اپ بڑا کیا ہوا تھا اور گاڑی کی بھی نہیں ٹریس ہو رہی، یہ ہے سیف سٹی اور یہ ہے سب کچھ۔ تو جہاں کچھ کرنا ہو وہاں تھپڑ کے بعد بھی جناب دہشت گردی ہو جاتی ہے، اور جہاں کرنا ہو تو وہاں کسی تیز دھار آلے سے پورا چہرہ جو ہے اس کو کاٹ دیا جائے، ایک قاتلانہ حملہ بھی ہو جائے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ سب اسی ملک میں ہو رہا ہے۔ اچھا جی، اس کے ساتھ دو اور میں نے آپ کے ساتھ واقعات ویسے شیئر کرنے تھے بڑے اہم، لیکن ویڈیو طویل ہو جائے گی، وہ انشاءاللہ کوشش کریں گے اگلی ویڈیو میں بات کریں۔ ایک تو ایک باخبر شخصیت نے ڈیفالٹ کے حوالے سے بتایا ہے کہ شاید حکومت یہ طے کر چکی ہے کہ ڈیفالٹ ہی کرنا ہے، تو یہ باتیں بھی ہو رہی ہیں۔
اور پھر ایک اور رجیم چینج ہو سکتا ہے. ایک یہ، اور دوسرا یہ کہ کیا کیا کچھ کیا گیا ہے اس حکومت کی طرف سے، کس طرح پولیس نے پیسے بنائے ہیں اور کس طرح اس حکومت نے 9 مئی کو استعمال کیا ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے. کوشش ہوگی اگلی ویڈیو میں آپ کو یہ دونوں واقعات بتائیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.